اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کرشن چندر کا مضمون سعادت حسن منٹو۔ لامبا ترچھا چپٹا گورا گورا، ہاتھ کی پشت پر دریدیں ابھری ہوئی، گردن کا حلقوم باہر نکلا ہوا، سوکھی ٹانگوں پر بڑے بڑے پاؤں لیکن بے ڈول نہیں، ایک عجیب سی نفاست نسائیت لیے ہوئے، چہرے پر جھنجھلاہٹ، آواز میں بے چینی، لکھنے میں اضطراب، آداب میں تلخی، چلنے میں عجلت۔ سعادت حسن منٹو کو پہلی بار دیکھ کے کچھ ان باتوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن ان باتوں کے احساس پر ایک دوسرا احساس حاوی ہو جاتا ہے دوسرے ہی لمحے میں، اور وہ ہے اس کا بڑا ماتھا۔ منٹو کی پیشانی کا چوکھٹا اس کے دماغ کی طرح عظیم ہے اور عجیب و غریب بھی ہے۔ بالعموم ذہین آدمیوں کی پیشانی کا چوکھٹا ان تصویروں سے زیادہ ملتا جلتا ہے جو مغربی مصور شیطان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی فراخ ماتھا اور بال کنپٹیوں کے قریب سے پیچھے کی طرف غائب ہوتے ہوئے۔ منٹو کا ماتھا شیطان سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ منٹو کا ماتھا مستطیل ہے، سیمی پردے کی طرح، نیچے سے کم فراخ ہے اور اوپر سے زیادہ ہے، اور بال سیدھے لامبے اور گھنے ہیں، اور آنکھوں میں ایک وحشی چمک ہے، ایک بے باک درشتی ہے، ایک ایسی سوجھ بوجھ ہے جیسے منٹو موت کے دروازے کے اندر جھانک کر لوٹ آیا ہو۔ میں نے منٹو سے اس امر کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا۔ سنا ہے کہ وہ ایک دفعہ تپِ دق یا ایسی کسی خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا تھا۔ بہرحال اس کی بڑی بڑی وحشتناک آنکھوں کا سوز و کرب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منٹو زندگی کی منزل سے بہت آگے جا کے واپس آیا ہے۔ ممکن ہے کوئی بیماری نہ ہو، خطرناک عشق رہا ہو، اور حالانکہ عشق بھی ایک بیماری ہے۔ کچھ بھی ہو، منٹو کے لیے تجربہ مہنگا نہیں رہا۔ اس تجربے نے منٹو کو کندن بنا دیا۔ منٹو جواہر لال اور اقبال کی طرح کشمیری پنڈت ہے۔ عرصے سے اس کا خاندان امرتسر میں آباد تھا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی ہندوستان سے ہجرت کر چکے ہیں۔ بڑا بھائی کینیا میں بیرسٹر ہے اور وہاں کی دستوری مجلس کا رکن بھی ہے۔ ان کے بڑے بھائی کو میں نے دیکھا ہے، شرعی داڑھی اور بے حد متقی پارسا اور نمازی مسلمان۔ منٹو وہ سب کچھ ہے جو اس کے دونوں بڑے بھائی نہیں ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے، محبت نہیں، آداب میں، اخلاق میں۔ زاویہ نگاہ میں اس قدر شدید اختلاف تھا کہ منٹو نے بچپن ہی سے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور اپنے لیے نئی راہ تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ علی گڑھ، لاہور، امرتسر، بمبئی، دہلی، ان مقامات نے منٹو کی زندگی کے مختلف رنگ دیکھے ہیں۔ روسی ادب کا پرستار منٹو، چینی ادب کا شیدا منٹو، تلخی اور یاسیت کا شکار منٹو، گمنام منٹو، بدنام منٹو، بھٹیار خانوں، شراب خانوں اور قہوہ خانوں میں جانے والا منٹو، اور پھر گھریلو منٹو، محبت کرنے والا منٹو، دوستوں کی مدد کرنے والا منٹو، ترشی اور تلخی کو مٹھاس میں سمونے والا منٹو، اردو کا معروف ترین ادیب منٹو۔ ان مقامات نے منٹو کو ہر رنگ میں دیکھا ہے اور منٹو نے بھی ان مقامات کو خوب دیکھا ہے۔ منٹو نے زندگی کے مشاہدے میں اپنے آپ کو ایک مومی شمع کی طرح پگھلایا ہے۔ وہ اردو ادب کا واحد شنکر ہے جس نے زندگی کے زہر کو خود گھول کر پیا ہے اور پھر اس کے ذائقے کو، اس کے رنگ کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ لوگ بدکتے ہیں، ڈرتے ہیں، مگر اس کے مشاہدے کی حقیقت اور اس کے ادراک کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتے۔ زہر کھانے سے اگر شنکر کا گلا نیلا ہو گیا تھا تو منٹو نے بھی اپنی صحت گنوا لی ہے۔ اس کی زندگی انجیکشنوں کی محتاج ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ زہر منٹو ہی پی سکتا تھا، اور کوئی دوسرا ہوتا تو اس کا دماغ چل جاتا، مگر منٹو کے دماغ نے زہر کو بھی ہضم کر لیا ہے۔ ان درویشوں کی طرح جو پہلے گانجے سے شروع کرتے ہیں اور آخر میں سنکھیا کھانے لگتے ہیں اور سانپوں سے اپنی زبان ڈسوانے لگتے ہیں۔ منٹو کے ادب کی تیزی اور تندی اور اس کی زبان کی نشتر زنی اس امر کی آئینہ داری کرتی ہے کہ منٹو کا فقر آخری منزل پر پہنچ چکا ہے۔ منٹو سے ملنے سے پہلے میں نے منٹو کے افسانے پڑھے تھے۔ ہفتہ وار مصور بمبئی میں منٹو کے افسانے شائع ہوتے تھے۔ یہ افسانے اتنے نکیلے تھے، اتنے عجیب و غریب انداز میں لکھے گئے تھے، اس قدر ٹیڑھے تھے کہ قائل ہونا پڑا۔ شوشو، خوشیا، دیوالی کے اڈے، غالباً یہ افسانے میں نے مصور ہی میں پڑھے تھے، اور منٹو کو ان کے بارے میں تو خطوط بھی لکھے تھے۔ ان دنوں منٹو بمبئی میں رہتا تھا، ہفت روزہ مصور کی ادارت سنبھالے ہوئے تھا اور کیچڑ کی کہانی، منظرنامہ اور مکالمے بھی تحریر کر رہا تھا۔ پریم چند کے بعد منٹو پہلا ادیب ہے جس نے ادب سے فلم کی طرف رجوع کیا۔
شاید منٹو کے لیے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی ادبی شہرت اس کی فلمی زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ شاید منٹو وہ پہلا ادیب ہے جو فلم سے ادب کی طرف آیا اور اپنی شہرت کی بنیادیں استوار کر کے پھر فلم کی طرف چلا گیا۔ اس کی ہر بات عجیب ہے۔ ان افسانوں کے پڑھنے کے بعد میں نے اس کا افسانہ لالٹین پڑھا، جو بٹوٹ سے متعلق ہے، جہاں منٹو غالباً اپنی شدید علالت کے دوران میں رہا تھا۔ مجھے تو اس افسانے کا بیشتر حصہ منٹو کی سوانح سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس کی جزیات میں اور حرف آخر میں جو حزن و ملال جھلکتا ہے وہ خود رومانی منٹو کی زندگی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد گویا منٹو کے افسانوں سے کسی نے ساری ملائمت اور نرمی اور مٹھاس چھین لی، یا شاید اس نے خود ان اوصاف کو اپنی کہانیوں سے دھکے مار مار کر نکال دیا ہو۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اذیت کوش جذبے کے زیر اثر ایسا کرتا رہتا ہے۔ نکلو نکلو نکلو، زندگی بہت تلخ ہے، ان میں ان جذبات کا گزر نہیں، بہتر ہی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے اکثر افسانوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ ان جذبات کو دیدہ و دانستہ دھکے مار کر باہر نکال رہا ہو۔ کبھی بچوں کی طرح بسورنے لگتا ہے، کبھی تلخ لہجے میں، نہایت ہی ناخوشگوار لہجے میں ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اس تلخی، زہرناکی اور طنزیہ ہنسی کے پیچھے کتنی نرمی اور ملائمت اور زندگی کی چاہت چھپی ہوئی ہے، ایسی چاہت جس کی بھوک ابدی ہے اور کبھی نہیں مٹتی، مٹائے نہیں مٹتی۔ منٹو ازل سے بھوکا ہے، اس کے ہر افسانے میں انسانی محبت کی پکار ہے۔ آپ اس کے انداز پر نہ جائیے، وہ 1000 بار کہتا ہے مجھے انسانوں سے محبت نہیں ہے، میں ایک گلے سڑے کتے کے پلے سے محبت کر لوں گا مگر انسانوں سے نہیں۔ وہ کہے گا مجھے دوستی، عنایت، شفقت کسی پر اعتبار نہیں، میرا اعتقاد شراب ہے، یہ ترقی پسندی سب بکواس ہے، میں ترقی پسند نہیں ہوں، میں صرف منٹو ہوں اور شاید وہ بھی نہیں ہوں۔ وہ یہ سب باتیں کہتا ہے تکلفاً، کبھی آپ کا جی جلانے کے لیے، منہ چڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ یہ سب باتیں کہتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں، اس کا قلم کچھ اور کہتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کی زبان کی طرح اس کا قلم اس کے قابو میں نہیں ہے۔ وہ اپنی انسانی ہمدردی، اپنی ترقی پسندی، اپنی بشری محبت پر پردہ ڈالنے کی 1000 کوشش کرتا ہے، اپنے افسانوں پر یہ استہزاء کا روغن چڑھاتا ہے، لیکن اس کا قلم اس کے قابو میں نہیں ہے، اور ہر افسانے کے پس پردہ انسانی محبت ابلی پڑتی ہے۔ ان دنوں میں نئے زاویے کی پہلی جلد مرتب کر رہا تھا۔ میں نے منٹو سے اس میں شرکت کے لیے کہا تو اس نے بہت جلد مجھے اپنی وہ کہانی بھیجی جو آج تک میرے خیال میں اپنی جگہ اردو کی بہترین کہانی ہے، اور ادب میں اس کا مقام وہی ہے جو راجندر سنگھ بیدی کے کرشن اور حیات اللہ انصاری کی آخری کوشش کا ہے۔ اتنے اچھے افسانے اب اردو میں مشکل سے لکھے جا سکیں گے۔ میں نے روسی شاہکار یاما بھی پڑھا ہے، اور اسی موضوع پر کئی ایک فرانسیسی کہانیاں بھی پڑھی ہیں، اور امراؤ جان ادا کے کردار کا بھی مطالعہ کیا ہے، لیکن ہتک کی ہیروئن کی ٹکر کا ایک کردار بھی مجھے ان ناولوں اور افسانوں میں نہیں نظر آیا۔ ایک ایک کر کے منٹو نے موجودہ سماجی نظام کے اندر بسنے والی طوائف کی زندگی کے چھلکے اتار کر الگ کر دیے ہیں۔ اس طرح کے اس افسانے میں نہ صرف طوائف کا جسم بلکہ اس کی روح بھی ننگی نظر آتی ہے۔ ایک شیشے کی طرح آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس بے دردی اور صفاکی سے منٹو نے اسے ننگا کیا ہے، لیکن اس بدصورت خاکے کا ہر رنگ بدصورت ہوتے ہوئے بھی ایک نئے حسن کی تخلیق کرتا ہے۔ طوائفیت سے محبت نہیں ہوتی، سوگندھی اور اس کی زندگی پر رحم بھی نہیں آتا، لیکن سوگندھی کی معصومیت اور اس کے عورت پنے پر، اور اس لیے زندگی اور اس کی چاہت اور اس کی تخلیق پر اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی سچے اور لافانی ادب کا جوہر عظیم ہے۔ ہتک کے بعد پھر تو منٹو کے کئی ایک افسانے رسائل میں شائع ہوئے، اور بجلی کے کوندے کی طرح منٹو کا نام پڑھے لکھے عوام کے اذہان میں چمک اٹھا۔ انہی دنوں میں آل انڈیا ریڈیو دہلی سے مجھے بلاوا ملا، اور میں لاہور سے دہلی چلا گیا۔ یہاں مجھے آئے ہوئے 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے منٹو کا خط آیا کہ وہ دہلی آ رہا ہے اور میرے یہاں ٹھہرے گا۔ مجھے 30 ہزاری میں ایک چھوٹا سا مکان مل گیا تھا اور ایک نوکر بھی تھا، اس لیے چندہ فکر کی بات نہ تھی۔ میں شام کے وقت 6 بجے کے قریب دفتر سے لوٹ کے اپنے مکان کے باہر ٹہل رہا تھا کہ ایک صاحب دبلے پتلے ترچھے گورے گورے سے آئے، ایک چرمی بیگ بغل میں دبائے اور میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ہم دونوں نے یکایک ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تم کرشن چندر ہو؟ نووارد نے کہا۔ منٹو، میں نے جواب دیا، اور ہم دونوں بغل گیر ہوئے۔ منٹو ایک لمبا سا کوٹ پہنے آیا تھا۔ کمرے کے اندر جا کر منٹو نے اوور کوٹ اتار دیا اور چرمی بیگ کو صوفے پر پٹک دیا، اور خود ایک کرسی پر پاؤں سکیڑ کر اس طرح بیٹھ گیا
کہ جس طرح کنہیا لال جیب کترے کا پارٹ ادا کرتے وقت بیٹھتا ہے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا لو سگریٹ پیو۔ کوئی گھٹیا قسم کا سگریٹ تھا جو میں نے اسے پیش کیا۔ لا حول ولا قوت، منٹو بولا۔ ارے یہ سگریٹ تم پیتے ہو؟ حیرت ہے، ایسے سگریٹ پی کر تم اتنے اچھے افسانے کیسے لکھ لیتے ہو؟ یہ سگریٹ پی کر تم صرف دفتر کی کلرکی کر سکتے ہو، سمجھے کرشن چندر ایم اے؟ لو اب یہ سگریٹ پیو، 555، اور بھول جاؤ ان سگریٹوں کو۔ نوکر نے گرم گرم پھلکیاں پلیٹ میں سجا کر بھیج دیں۔ میں نے کہا یہ پھلکیاں گھی میں تلی گئی ہیں، خالص گھی پنجاب سے آیا ہے۔ پھلکیاں اور گھی میں؟ منٹو چلایا۔ لا حول ولا قوت۔ ارے میاں تم تو نرے کودن ہو۔ ارے بھائی میرے، کون بے وقوف پھلکیاں گھی میں تلتا ہے؟ اس سے تو پھلکیوں کا مزہ ہی بدل جاتا ہے۔ تلنے کے لیے گھی نہیں ڈالڈا بہتر ہے، ڈالڈا سے بہتر فرائی اور کوئی نہیں ہوتا۔ میری بیوی کو آنے دو، پھر تمہیں پھلکیاں کھلاؤں گا، چٹپٹی اور کرکری اور ایسی مزیدار جیسے بمبئی کی گھاٹن ہوتی ہے۔ کبھی بمبئی گئے ہو؟ میں نے کہا میں تو دہلی بھی پہلی بار آیا ہوں، اس سے آگے دنیا کیسی ہے معلوم نہیں۔ بمبئی چلو اور چھوڑو یہ ریڈیو ویڈیو، لو شراب پیو۔ یہ کہہ کر منٹو نے اپنے چھوٹے کوٹ کی جیب سے ایک بوتل نکالی، سولن وسکی، اور اس کا کاغ اڑا کر بولا لو جلدی سے لو، گلاس منگواؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اب تک میں نے کبھی شراب نہ چکی تھی، لیکن منٹو کا چہرہ اس قدر درست تھا، اس کا لہجہ اس قدر تند تھا کہ میں نے سوچا اگر میں نے انکار کیا تو کہیں وہ مجھے مار ہی نہ بیٹھے۔ میں نے نہایت اطمینان سے 2 گلاس منگوائے۔ منٹو نے شراب انڈیلنی شروع کی، پوچھنے لگا تم کون سی شراب پیتے ہو؟ میں نے کہا برانڈی یا پھر کوئی اچھی سی انگریزی وسکی۔ کون سی انگریزی وسکی؟ منٹو نے تلخی سے کہا۔ وسکی انگریزی نہیں ہوتی، اسکاچ ہوتی ہے۔ سالے انگریز شراب تک تو کشید نہیں کر سکتے، ہندوستان پر حکومت کیا کریں گے؟ میرے ذہن میں ایک انگریزی اسکاچ وسکی کا اشتہار آ گیا۔ ڈونٹ بی ویگ، آسک فار ہیگ۔ میں نے جلدی سے کہا مجھے ہیگ بہت پسند ہے۔ سب بکواس ہے، منٹو بولا۔ سولن وسکی سب سے عمدہ ہے، ایک تو پیسے کم اور پھر مزے میں اور نشے میں ہیگ سے بہتر ہے۔ آئندہ سے ہیگ مت پیا کرو، صرف سولن وسکی، سمجھے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ سے ہیگ نہیں پیوں گا۔ اور ڈالوں؟ منٹو نے میرے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو قریباً 1/4 بھر چکا تھا۔ میں نے کہا اور نہیں، جیسے تمہاری مرضی۔ اور ڈال دو۔ تو کیا پٹیالہ پیک پیو گے؟ منٹو نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں، دراصل مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ پٹیالہ پیک کیا ہوتا ہے۔ ہاں کہہ دینے سے نجات مل گئی۔ بڑے پیاک ہو، منٹو نے مجھے شبہ کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پہلے پیگ میں ہی نہال ہو گیا، اس کے بعد دوسرا میں نے نہیں لیا، اور نہ منٹو نے اصرار کیا کیونکہ وہ میری حالت دیکھ چکا تھا۔ میں نے اقبال کیا کہ یہ پہلی بار شراب پی رہا ہوں۔ اس پر منٹو نے شراب کے فائدے گنائے۔ گناہ کی لذت شراب میں ہے، عورت کی رنگت شراب میں ہے، ادب کی چاشنی شراب میں ہے، مکروہات دنیا سے نجات شراب میں ہے۔ بھائی تم کب تک پنڈت بنے رہو گے؟ آخر تمہیں ادب کی تخلیق کرنا ہے، کوئی اسکول کے بچوں کو تو پڑھانا ہے نہیں۔ زندگی نہیں دیکھو گے، گناہ نہیں کرو گے، موت کے قریب نہیں جاؤ گے، غم کا مزہ نہیں چکھو گے، سولن وسکی نہیں پیو گے، تو کیا تم خاک لکھو گے؟ بوتل ختم کرنے کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ اب اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں کرشن چندر ایم اے کیوں ہوں، صرف کرشن چندر کیوں نہیں؟ پھر مجھے چڑھانے کے لیے بار بار کہنے لگا کرشن چندر ایم اے، کرشن چندر ایم اے، اور میں نے بدلہ چکانے کی خاطر اس سے کہا تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ منٹو ہو یا منٹو ہو یا منٹو ہو؟ یہ منٹو کیا بلا ہے؟ منٹو 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 منٹو۔ وہ کہنے لگا کہ کرشن چندر ایم اے، کرشن چندر ایم اے۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح گردان کرتے ہوئے ہم دونوں سو گئے، میں صوفے اور وہ اسی کرسی پر اسی طرح سو گیا، گردن ٹانگوں میں دبائے، اور صبح تک اسی طرح سویا رہا۔ صبح جب میں جاگا تو وہ اسی طرح سو رہا تھا۔ میز پر بوتل اوندھے منہ پڑی تھی، گلاس خالی تھے اور پھلکیاں باسی تھیں۔ میں نے منٹو کو جگایا، اٹھو۔ وہ اٹھتے ہی کہنے لگا اگر اس وقت بھی تھوڑی سی مل جائے تو شراب کا ذائقہ زبان سے دور ہو جائے۔ تم جانتے ہو شراب کے ذائقے کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی آدمی پھر 2 گھونٹ شراب کے پی لے، سمجھے؟ شراب منگاؤ۔ پھر مجھے آل انڈیا ریڈیو جانا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں یہاں ڈرامے لکھنے کے لیے بلایا گیا ہوں۔ اور تم تو مجھے بمبئی بھیج رہے تھے رات کو فلموں میں کام کرنے کے لیے۔ گولی مارو بمبئی کو، اور یہ بکواس بند کرو اور شراب منگاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چرمی بیگ کھولا اور ایک افسانہ نکال کر مجھے دیا۔ اسے ذرا پڑھ لو۔ میں اپنے افسانے کسی کو نہیں دکھاتا ہوں، اپنے باپ کو بھی نہیں، بس تمہیں صرف دکھا سکتا ہوں
گو تم بھی افسانے بہت اچھے نہیں لکھتے، مگر ایک بات ہے ان میں، اسے مانتا ہوں، سمجھے کرشن چندر ایم اے؟ ریڈیو پر ہم لوگ 2 سال اکٹھے رہے، بعد میں اپیندر ناتھ اشک بھی آ گئے۔ میں ڈرامہ پروڈیوسر تھا، منٹو اور اشک دونوں ڈرامے لکھتے تھے اور مجھے ان دونوں کے بیچ میں توازن قائم رکھنا پڑتا تھا۔ دونوں اچھے ادیب، دونوں اپنی انانیت پر قائم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دنوں بہت اچھے ریڈیائی ڈرامے لکھے گئے اور یہ ڈرامے کسی دوسری زبان سے ترجمہ نہ کیے گئے تھے۔ یہ اعلیٰ دماغوں کی بہترین تخلیق تھے اور ان ڈراموں سے اردو ادب میں ماڈرن ڈراموں کو فروغ حاصل ہوا۔ بلکہ اس کے بعد تو اپیندر ناتھ اشک نے اپنی بہترین کاوشیں ڈرامے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ بڑے مزے کا زمانہ تھا، ہم تینوں میں ادبی بحثیں ہوتی تھیں، نوک جھونک، افسانے لکھے جاتے، ڈرامے لکھے جاتے، مضامین ایک دوسرے کو سنائے جاتے۔ پھر کچھ عرصے کے لیے بیدی بھی آ گئے، احمد ندیم قاسمی بھی اور نون میم راشد بھی، اور اس اجتماع نے اردو ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ ندیم نے اپنا طویل اوپیرا نظم کیا، بیدی نے پہلی بار ڈراموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، اور راشد کی ماورا بھی انہی دنوں میں چھپی۔ دیویندر ستیارتھی بھی تشریف لائے، یوں ہی گھومتے گھامتے 2-1 روز تو منٹو سے خوب گاڑی چھنی، مگر منٹو کے مزاج کی تلخی ستیارتھی کی شیریں بیانی کی ضد تھی، زیادہ دیر تک نہ نبھ سکی۔ منٹو نے اپنے ایک افسانے میں ستیارتھی پر چوٹ کی، ستیارتھی نے نئے دیوتا میں اس کا جواب دیا۔ منٹو کو اس کا صدمہ ضرور ہوا، 2-3 روز تک اس افسانے کا اثر رہا۔ آخر اس نے کہا، یہ نئے دیوتا ٹھیک ہے، چلو ہٹاؤ۔ میں نے کبھی اس سے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ منٹو اکثر مجھ سے کہتا تھا، مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں اور تم ہمیشہ طرح دے جاتے ہو، یہ نامعقولیت مجھے پسند نہیں۔ میں نے کہا، لڑنے کے لیے کیا عشق کافی نہیں؟ عشق اور منٹو کی نوک جھونک خوب ہوتی تھی اور اکثر دنیا کے ہر موضوع پر ہو جاتی تھی، اور ایسی ایسی ادبی منہ شگافیاں نکلتی تھی کہ دن بھر جی لگا رہتا تھا۔ منٹو کے پاس اردو ٹائپ رائٹر تھا اور منٹو اپنے تمام ڈرامے اسی طرح لکھتا تھا کہ کاغذ کو ٹائپ رائٹر پر چڑھا کر بیٹھ جاتا اور ٹائپ کرنا شروع کر دیتا۔ منٹو کا خیال ہے کہ ٹائپ رائٹر سے بڑھ کے دنیا میں خیال انگیز مشین اور کوئی نہیں ہے۔ الفاظ گڑے گڑائے موتیوں کی جلا لیے ہوئے صاف ستھرے مشین سے نکلتے آتے ہیں، قلم کی طرح نہیں کہ نب گھسی ہوئی ہے تو روشنائی کم ہے، کاغذ پتلا ہے۔ ایک ادیب کے لیے ٹائپ رائٹر اتنا ہی ضروری ہے جتنا خاوند کے لیے بیوی، اور ایک اپیندر ناتھ اشک اور کرشن چندر ہیں کہ قلم گھس گھس کیے جا رہے ہیں۔ ارے میاں، کبھی عظیم ادب کی تخلیق 8 آنے کے پین ہولڈر سے بھی ہو سکتی ہے، تم گدھے ہو، نرے گدھے۔ میں تو خیر چپ رہا، مگر 2-3 روز کے بعد ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اشک صاحب اپنی بغل میں ایک نیا اردو کا ٹائپ رائٹر دبائے چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے منٹو کی میز کے سامنے اپنا ٹائپ رائٹر سجا دیا اور کھٹ کھٹ کرنے لگے۔ ارے اردو کے ٹائپ رائٹر سے کیا ہوتا ہے، انگریزی ٹائپ رائٹر بھی ہونا چاہیے۔ کرشن، تم نے میرا انگریزی کا ٹائپ رائٹر دیکھا ہے؟ دہلی بھر میں ایسا ٹائپ رائٹر کہیں نہیں ہوگا، ایک روز لا کے تمہیں دکھاؤں گا۔ اشک نے اس پر نہ صرف انگریزی کا بلکہ ہندی کا ٹائپ رائٹر بھی خرید لیا۔ جب وہ اکثر آتا تو چپراسی 1 چھوڑ 3 ٹائپ رائٹر اٹھائے اس کے پیچھے داخل ہوتا، اور اشک منٹو کے سامنے سے گزر جاتا، کیونکہ منٹو کے پاس صرف 2 ٹائپ رائٹر تھے۔ آخر منٹو نے غصے میں آ کر اپنا انگریزی کا ٹائپ رائٹر بھی بیچ دیا، اور پھر اردو ٹائپ رائٹر کو بھی وہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر اس سے کام میں تھوڑی آسانی ہو جاتی تھی، اس لیے اس نے نہیں بیچا پہل، مگر 3 ٹائپ رائٹروں کی مار وہ کب تک کھاتا۔ آخر اس نے اردو کا ٹائپ رائٹر بھی بیچ دیا۔ کہنے لگا، لاکھ کہو وہ بات مشین میں نہیں آ سکتی جو قلم میں ہے۔ کاغذ، قلم اور دماغ میں جو رشتہ ہے وہ ٹائپ رائٹر سے قائم نہیں ہوتا۔ ایک تو کمبخت کھٹا شور کیے جاتا ہے، مسلسل متواتر، اور قلم کس روانی سے چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے روشنائی سیدھی دماغ سے نکل کر کاغذ کی سطح پر بہہ رہی ہے۔ ہائے، یہ شیفر کا قلم کس قدر خوبصورت ہے، اس کا نوکیلا اسٹریم لائن حسن دیکھو، جیسے باندرا کی کرسچن چھوکری۔ اور اشک نے جل کر کہا، تمہارا بھی کوئی دین ایمان ہے؟ کل تک ٹائپ رائٹر کی تعریف کرتے تھے، آج اپنے پاس ٹائپ رائٹر ہے تو قلم کی تعریف کرنے لگے۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، ہمارے 1000 روپے خرچ ہو گئے۔ منٹو زور سے ہنسنے لگا۔ ایک روز منٹو بہت خوش میرے پاس آیا، کہنے لگا، بھائی یہ احمد ندیم قاسمی کا خط آیا ہے، تمہیں بھی سلام کہا ہے، ذرا اسے پڑھ لو۔ میں نے خط پڑھا، بڑا پیارا خط تھا، مگر منٹو نے خط مجھے اس لیے پڑھنے کے لیے دیا کہ اس میں منٹو کی افسانہ نگاری کی تعریف کی گئی تھی۔ اس نے منٹو کو یہ خط مجھے دکھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ خط کا آخری فقرہ یہ تھا، آپ افسانہ نگاری کے بادشاہ ہیں۔ خط پڑھ کے میں نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک خط نکالا۔
یہ خط بھی احمد ندیم قاسمی نے لکھا تھا اور آج ہی مجھے ملا تھا، ابھی کوئی منٹو کے آنے سے چند منٹ پہلے۔ اسے پڑھ کے میں نے میز کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے وہ خط منٹو کو دے دیا۔ لو بھائی، یہ خط انہی صاحب نے مجھے بھی بھیجا ہے، اسے تم پڑھ لو۔ میرے خط میں ندیم نے میری افسانہ نگاری کی تعریف کی تھی۔ خط کا آخری فقرہ یہ تھا: آپ افسانہ نگاری کے شہنشاہ ہیں۔ میں نے کہا منٹو، تم تو صرف بادشاہ ہو، ہم شہنشاہ ہیں، تم سے بڑے ہیں، بولو اب کیا کہتے ہو؟ پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ ندیم نے ہم دونوں سے کیا اچھا مذاق کیا تھا۔ منٹو نے کہا آؤ ہم دونوں اسے خط لکھیں اور اسے یہاں بلائیں۔ پڑھی لکھی شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس وقت تک ریڈیائی ڈراموں میں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں۔ جب میں دہلی آیا تو صرف 3-4 لڑکیاں ہی ایسی تھیں جو ہمارے ڈراموں میں حصہ لے سکتی تھیں، اور جب نئے ڈھب کے ڈرامے لکھے جانے لگے جن میں متوسط یا اعلیٰ طبقے کی زندگی کی عکاسی ہوتی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے گروپ کو وسیع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے بڑی کاوش سے 10-12 لڑکیوں کا گروپ بنایا تھا جو ہمارے ڈراموں میں حصہ لیا کرتی تھیں۔ ایک روز منٹو نے مجھ سے پوچھا، دیکھو بھائی، تم اپنے ڈرامے کے لیے کتنی لڑکیاں لا سکتے ہو؟ کتنی کیا مطلب، جتنی کہو۔ اب دون کی مت لو، میں تم سے پوچھتا ہوں، پوچھتے کاہے کو ہو؟ تم ڈرامہ لکھو، اس میں جتنی چاہیں لڑکیاں بھر لو، میں لا دوں گا۔ اچھا تو میں ایک ڈرامہ لکھوں گا، اس میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں گی، 26-27 لڑکیاں۔ 26-27 لڑکیاں رکھوں گا، میں نے کہا، اور اس کا نام رکھو ایک مرد۔ ڈرامہ لکھا گیا، براڈ کاسٹ بھی ہوا، ہر کردار کے لیے لڑکی بھی مل گئی۔ اس طرح ہر چیز میں مقابلے سے کام لیا جاتا۔ میں نے ایک اچھا افسانہ لکھا تو منٹو نے بھی، اور پھر اشک نے بھی، اور راشد نے بھی ایک نظم کہہ ڈالی۔ منٹو نے ڈرامہ لکھا تو اشک بھی ضرور لکھیں گے، اور پھر میں بھی ان دونوں کی تقلید میں لکھنے کی کوشش کرتا۔ میرے تمام ریڈیائی ڈرامے جن میں سرائے کے باہر بھی شامل ہے، انہی دنوں کی پیداوار ہیں جب میرا اور منٹو کا ساتھ تھا۔ وہ دن اتنے اچھے تھے کہ مالی پریشانیوں کے باوجود بھی ہم لوگ بہت خوش رہتے تھے اور بہت لکھتے تھے، اور جو کچھ لکھتے تھے تازگی اور توانائی کے ساتھ لکھتے تھے، مرجھائے ہوئے دلوں کے ساتھ نہیں۔ انہی دنوں میں منٹو نے اپنی ادبی زندگی کے بہترین ڈرامے اور افسانے لکھے ہیں۔ ان دنوں اس کے قلم میں بلا کی روانی تھی اور وہ ہر دوسرے تیسرے روز ایک نئی چیز، کوئی ڈرامہ یا افسانہ لکھ ڈالتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کے بعد بھی ہم تینوں میں اس قدر تعاون تھا کہ دن رات اکٹھے رہتے اور اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کی تجاویز سوچا کرتے۔ ریڈیو آرٹسٹ خاص طور پر منٹو کو بہت چاہتے تھے۔ منٹو ہماری ریہرسل میں کم آتا تھا، لیکن جب آتا تو اپنی پھول جھڑیوں سے ایک ایسی شگفتگی پیدا کر دیتا کہ جس کا تاثر گھنٹوں تک رہتا۔ منٹو کے ڈرامے ان آرٹسٹوں نے جس کاوش اور انہماک سے نشر کیے ہیں اور وہ عوام میں اس قدر مقبول ہوئے ہیں، اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ منٹو نے اپنی ریڈیائی ڈراموں کی ایک کتاب ان فنکاروں کے نام معنون کی ہے۔ اسی دوران میں منٹو نے اور میں نے مل کر ایک فلمی کہانی لکھی۔ میرے لیے یہ پہلی فلمی کاوش تھی جس میں میں نے حصہ لیا ہو۔ بنجارہ اس کا نام تھا۔ دہلی میں کسی ڈسٹریبیوٹر کے ہاتھ اس نے بیچ دی تھی، کیونکہ ان دنوں ہم لوگ نئے سوٹ سلوانا چاہتے تھے اور ابھی ایک لمبے عرصے تک کسی پبلشر سے پیسوں کے آنے کی امید نہ تھی۔ لیکن اس فلمی کہانی کا دلچسپ پہلو ہمارے نئے سوٹ نہ تھے، بلکہ کم از کم ہمارے لیے تو یہ ایک تجربہ تھا۔ کہانی سن کر سیٹھ نے کہا، کہانی بہت اچھی ہے، ہم لوگ خرید لیں گے، لیکن منٹو صاحب، آپ نے فلم میں مل کے مینیجر کو بہت برا بتایا ہے، اسے اچھا دکھانا چاہیے، ورنہ مزدوروں پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو اسے اچھا دکھا دیں گے؟ میں حیرت سے منٹو کی طرف تکنے لگا۔ میں کہنے والا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، اور سیٹھ صاحب پھر بولے، اور یہ مینیجر کی بیوی ہے، یہ اگر اس کی کنواری بہن ہو اور ہیرو سے پریم کرے، ایک ویمپ کے مافک، کیسا رہے گا؟ بہت اچھا، منٹو نے کہا۔ میں پھر حیران رہ گیا۔ یہ وہی منٹو ہے جو کسی کے لیے اپنی ایک سطر تو کیا، ایک حرف تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے افسانے جوں کہ توں شائع ہونے چاہیے، ورنہ وہ افسانہ واپس لے لے گا۔ کیا یہ وہی منٹو ہے؟ میں حیرت سے اس کی طرف تکنے لگا۔ جب ہم سیٹ سے مل کے باہر آ گئے تو منٹو نے کہا، بھائی یہ ادب نہیں ہے، یہ فلم ہے جو پڑھے لکھے قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے افسانے پرکھنے والے مولانا صلاح الدین ہیں، کلیم اللہ ہیں، حامد علی خاں ہیں، وہ سارو بھائی ٹوکر جی پٹیل یا منگو بھنگو جنگو اینڈ بردرز نہیں ہیں۔ اس لیے فلم میں ماں کو بہن اور بہن کو معشوق اور معشوق کو ویم بنا دینا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، سمجھے؟ ادب سے خدمت کرو اور فلم سے روپیہ کماؤ۔ اب بولو، تمہیں سوٹ چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے تو فلمی کہانی میں تبدیلی ضرور ہوگی بھائی۔
मिजाजन, जिस्म और रूह के एतबार से मंटो आज भी कश्मीरी पंडित है। बहुत सी बातों में वो अश्क से मिलता जुलता है। मैं जानता हूँ इसे पढ़कर उसे बड़ी कोफ्त होगी, मगर यह सच्चाई से बईद नहीं, क्योंकि अश्क भी ब्राह्मण है, पंडित है, दोनों लांबे दुबले पतले हैं, दोनों दिन रात इंजेक्शनों की फिक्र में रहते हैं, दोनों में ब्राह्मणों की हठधर्मी, ब्राह्मणों की जिद, उनकी जहानत और उनका चिड़चिड़ापन पाया जाता है। दोनों बहुत बातें करते हैं। हाँ, मंटो की बातों में मिजाज अनोखापन ज़रा ज़्यादा होता है। दुनिया के किसी मौजू पर उससे गुफ्तगू कीजिए, वो उस पर एक नए अंदाज से पूछेगा। आम रास्तों से बचकर चलने की आदत अब उसके मिजाज का खासा बन गई है। वो उसे तर्क नहीं कर सकता। आप अगर दोस्तोयेव्स्की की तारीफ़ करेंगे तो वो सॉमरसेट मॉम के गुण गाएगा। आप बम्बई शहर की खूबियाँ गिनाएंगे तो वो अमृतसर की तारीफ़ में रतबुल लिसान होगा। आप जिन्हा या गांधी की अजमत के कायल होते नजर आएंगे तो वो अपने मोहल्ले के मोची की अजीम हस्ती का मोतरिफ होगा। आप गोश्त और पालक पसंद फरमाएंगे तो वो आपको दाल खाने की तरगीब देगा। आप शादी करना चाहेंगे तो वो आपको कंवारा रहने के लिए मुसिर होगा। आप कंवार पने को बेहतर समझेंगे तो वो शादी की अफादी हैसियत से बहस करके आपको शादी के लिए मजबूर करेगा। आप उसके एहसान की तारीफ़ करेंगे तो वो उन्हें बुरा भला कहेगा। आप उसे गाली देंगे तो वो आपके लिए 500 रुपये की नौकरी ढूंढता फिरेगा। मंटो के मिजाज की तरह उसकी दोस्ती, दुश्मनी और उसका इंतकाम भी अजीब है, और उसमें सच्ची बशरियत के बहुत से पहलू पाए जाते हैं। उसकी दुरुस्ती, बेबाकी और तलखी एक किस्म का खोल है जो उसने अपनी नर्म शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने ऊपर चढ़ा रखा है। अपने आप को दूसरों से मुतलकन मुख्तलिफ दिखाने की ख्वाहिश दरअसल इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो अंदर से बिल्कुल हमारे जैसा है, बल्कि हमसे ज़्यादा ज़ख्मी है, ज़्यादा जज्बाती है, ज़्यादा हमदर्द है। मंटो को लोगों ने अक्सर हंसते हुए, शराब पीते हुए, अपने अहबाब का मजाक उड़ाते हुए, तस्लीम शुदा हकीकतों और सच्चाइयों को तंज़िया अंदाज में झुटलाते हुए देखा है, लेकिन मैंने मंटो को रोते हुए भी देखा है। वो दुनिया के दुखों पर नहीं रोता, वो अपने दुखों पर नहीं रोता। उसे इश्क नहीं हुआ था, उसे किसी ख़तरनाक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा था। वो अपने 1.5 साला बच्चे की मौत पर रो रहा था। जिस वक्त मुझे खबर मिली मैं जल्दी से उसके घर दौड़ा दौड़ा गया। मंटो ने इस तरह अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर कर देखा, गोया कह रहा हो और तुम अब आए हो, जबकि वो मर चुका है, जबकि हम उसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। इससे पहले तुम कहाँ थे? तुम पहले आते तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। उसका गला रुंधा हुआ था और उसके पपोटे सूजे हुए थे, और उसने मुझसे कहा, कृष्ण, मैं मौत से नहीं डरता, किसी की मौत से नहीं मुतासिर होता, लेकिन ये बच्चा, इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये मेरा बच्चा है, इसलिए कहता हूँ तुम इसे देखते हो ना, इस वक्त भी कितना मासूम, कितना न्यारा, कितना प्यारा मालूम होता है। मैं सोचता हूँ कि जब कोई नया ख्याल अपने अख्तिताम तक पहुँचने से पहले टूट जाता है, उस वक्त कितना बड़ा सानेहा होता है। हर नया बच्चा एक नया ख्याल है। ये क्यों मिट गया? अभी मैंने इसकी झांकनी देखी है। मैं मर जाऊँ, तुम मर जाओ, बूढ़े जवान अधेड़ उम्र के लोग मर जाएं, मरते रहते हैं, लेकिन ये बच्चा, फितरत को किसी नए ख्याल को इतनी जल्दी ना तोड़ना चाहिए। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके कुनूती खोल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसके बाद मैंने उसे रोते हुए नहीं देखा, लेकिन उन आंसुओं ने मुझे मंटो के अंदर उस गहरे समुंदर में पहुंचा दिया जहां से उसके अदब की तख्लीक होती है। उस समुंदर का रंग गहरा सब्ज़ो सुनहरा है, उसका पानी खारी है, और शार्क मछलियाँ और ऑक्टोपस और दूसरे ख़तरनाक समुंदरी जानवर भी उसकी तह में छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ रंगा रंग दिल की शादाब चट्टानें भी हैं, जिनके मुख्तलिफ सब्ज़ों पर सीप के मोती आराम कर रहे हैं। इस अजीब व गरीब मंज़र को मैंने सिर्फ एक बार देखा है। आपने वो मोती देखे हैं जो मंटो एक गव्वास बनकर अपने दिल की गहराइयों से निकाल कर लाता है। ये उसके खून की जमी हुई बूंदें हैं, जिन पर वो अपने तंज और कुनूत से जलाकर एक इस्तेज़ाइया अंदाज में आपके सामने पेश करता है। आप उसके अंदाज पर न जाइए, ये सच्चे मोती हैं। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम इनकी कदर नहीं करते। कहने को तो हिंदुस्तान अदब, तहजीब, कल्चर और फ़नून लतीफ़ा का गहवारा रहा है, लेकिन सदियों से हमने अपने अजीम फ़नकारों से ऐसी शदीद लापरवाही बरती है कि अब हमें अपने जुर्म का एहसास तक नहीं होता। मेरे सामने सहगल की मिसाल है। जब सहगल का इंतकाल हुआ तो हमारे मुल्क की अजीम तरीन शख्सियतों से एक कलमा तासुफ भी ना निकला, और ये वो लोग हैं जो दिन रात अपनी तहजीब व तमद्दुन और कल्चर की बका का रोना रोया करते हैं। लेकिन इनसे कभी पूछिए कि हिंदुस्तान के अजीम फ़नकार, अदीब, आर्टिस्ट, मुसव्विर कौन कौन से हैं, मुगन्नी, मुसन्निफ़ कौन कौन से हैं, और आजकल क्या कर रहे हैं, तो इनकी ज़बान गुंग हो जाएगी और अपनी अदीमुल फुर्सती का बहाना करके खामोश हो जाएंगे।
منٹو کو اچھے کپڑوں کا شوق نہیں، اسے اچھے گھر، اچھے کھانے اور اچھی شرابوں کا شوق ہے۔ اس کا گھر آپ کو ہمیشہ قرینے سے سجا ہوا ملے گا۔ وہ ایک صاف ستھرے پاکیزہ ماحول میں کام کرنے کا عادی ہے۔ صفائی، باقاعدگی اور عمدگی اس کے مزاج کا خاصہ ہے۔ وہ لاؤبالی پن، پھوہڑ پن جو اکثر ادیبوں کے گھروں میں آپ کو ملتا ہے، منٹو کے ہاں نہیں ملے گا۔ منٹو کے گھر میں آپ کو کوئی بات ٹیڑھی نہیں ملے گی، صرف صاحب خانہ کی سوچ ٹیڑھی ہے لیکن اس میں بھی ایک واضح ترتیب ہے جس کا انکشاف بالعموم افسانے کے اختتام پر ہوتا ہے۔ منٹو کے افسانے اس کے مزاج اور اس کے ماحول کے آئینے دار ہیں۔ منٹو اپنے افسانوں کا لباس نفاست سے تیار کرتا ہے، ان میں کہیں جھول نہیں آتا، کہیں کچے ٹانکے نہیں ہوتے، بخیہ عمدہ ہوتا ہے۔ استری شدہ صاف ستھرے افسانے، زبان منجھی ہوئی، سلیس سادہ۔ ہاں، اس کے افسانوں کے رنگ عجیب ہوتے ہیں، ان کی تراش نرالی ہوتی ہے، اس کے استعارے اچھوتے ہوتے ہیں، ان میں رس، شعریت اور شفقی اوصاف نہیں ہوتے۔ وہ ادب میں حسن نہیں، اقلیدس کا قائل ہے، ہر چیز نپی تلی رکھتا ہے۔ وہ اپنے استعاروں کے مفہوم، تاثر اور حدود اربع سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اور لاشعوری حسن سے نہیں، ایک متعین ترتیب اور جیومیٹری کی اشکال سے تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اکثر رومانیت پسندوں سے کہیں زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ منٹو زمین کے بہت قریب ہے، اس قدر قریب کہ اکثر گھاس کے خوشے میں رینگنے والے کیڑے بھی اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اسے نظر آ جاتے ہیں، اور جو لوگ زندگی کو ایک اوپری چھچلتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے عادی ہیں، وہ منٹو کے عمیق مشاہدے اور اس کی ژرف نگاہی کی داد دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کہیں کہیں اس کی حد سے بڑھی ہوئی انا اسے دھوکہ دے جاتی، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھاس کے کیڑوں اور آسمان میں اڑتے ہوئے بادلوں کے درمیان زندگی اور ادب کا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، اور انفرادی اور خارجی روش اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور اس کی بیشتر تخلیقات عظیم بشریت کے نصب العین پر پوری اترتی ہیں، اور اپنی سادگی اور سچائی اور تلخی کے اندر ایک ایسے شیریں حسن کو سنجو کر رکھتی ہیں کہ جس کے حصول کے لیے انسان کا سینہ آج تک ترس رہا ہے۔ شروع میں منٹو پر روسی تخلیقات کا نمایاں اثر تھا، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ دنیا بھر کے ترقی پسند ادیبوں نے، بلکہ ایسے ادیبوں نے بھی جو اپنے خیالات میں رجت پسند تھے، روسی ادب کی وراثت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے ہی کے بعد منٹو نے اپنا طرز انشاء اختراع کر لیا ہے جو اسی کا ہے۔ عباس، اشک، عصمت اور کرشن چندر کے بہتیرے نقال آپ کو مل جائیں گے، لیکن منٹو اور کسی حد تک بیدی کے طرز انشاء کو آج تک کوئی اپنا نہ سکا۔ اردو ادب میں ایک ہی منٹو ہے اور ایک ہی بیدی ہے۔ باقی ادیبوں کی ملتی جلتی تصویریں آپ کہیں نہ کہیں ضرور دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جنسیات کے مسئلے پر جس بے باکانہ انداز میں منٹو نے قلم اٹھایا ہے۔ ہمارے ادب میں اور ہندی ادب میں، اور جہاں تک میں نے مراٹھی اور گجراتی، بنگالی زبانوں کے تراجم پڑھے ہیں، دوسری زبان میں بھی اس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ منٹو نے پہلے تو شرم اور شرم کے خول اکھاڑے، پھر غلاظت کی تہوں کو صاف کیا، اور پھر اصل موضوع کو صابن سے دھو کر اتنا چمکایا کہ آج ہم میں سے ہر شخص جنس کی اہمیت، اس کی پیچیدگیوں اور اس کے گوناگون تاثرات سے بخوبی واقف نظر آتا ہے۔ اس جنسی تعلیم کے لیے ہم بڑی حد تک منٹو کے معترف ہیں۔ یہ تعلیم اس نے اپنی جوانی اور اپنی صحت کو کھو کے ہمیں دی ہے۔ بمبئی کی چالیں، بمبئی کی گلیاں، بمبئی کے شراب خانے، بمبئی کے قمار خانے، بمبئی کے قہوہ خانے۔ منٹو نے بمبئی کی جرائم پیشہ دنیا کا بنظر غیر مطالعہ کیا ہے۔ سچائی کی تلاش میں وہ اس کیچڑ کے اندر گھٹنوں دھس گیا۔ اس کے کپڑے ضرور آلودہ ہو گئے، لیکن اس کی روح کبھی میلی نہیں ہوئی۔ اس کے افسانوں کے اندر چھپا کرب اس کا گواہ ہے۔ وہ عورت کی عزت کا اور اس کی عصمت کا اور اس کے گھریلو پن کا جس قدر قائل ہے، کوئی دوسرا مشکل سے ہوگا۔ اس لیے جب وہ عورت کی عزت کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے اپنا ناموس کھوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے گھریلو پن کو مٹتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے نرالے پن کو مٹتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور بےتاب ہو کر جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور جب وہ ہر بار اپنے مشاہدے کو بروئے کار لا کر ایک ہی تسلسل کو، ایک ہی ترتیب کو، سماج کے ایک ہی نظام کو دیکھتا ہے، تو غصے میں آ کر اسے تھپڑ مارنا چاہتا ہے۔ منٹو اپیل کا قائل نہیں، وہ ڈرانے اور تھپڑ مارنے کا قائل ہے۔ اس کے ہر افسانے کے آخر میں ایک تماچا ہوتا ہے جو پڑھنے والے کے منہ پر اس بری طرح پڑتا ہے کہ قاری بھنا کے رہ جاتا ہے اور منٹو کو سلواتیں سنانے لگتا ہے۔ لیکن منٹو اس تماچے سے باز نہیں آتا، کبھی نہیں آئے گا، جسے بہت سے نقاد منٹو کی اذیت پسندی کہتے ہیں۔
وہ اس کی اذیت پسندی اس قدر نہیں ہے بلکہ اس کی زخمی انسانیت کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے، اور یہی چیز آپ کو منٹو کے اطوار و گفتار، اس کے تخلیقات، اس کے قول و فعل میں ہر جگہ دکھائی دے گی۔ منٹو کی زندگی کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس کی زندگی میں نہیں کہی جا سکتی اور اس لیے لکھی بھی نہیں جا سکتی، لیکن ایک واقعہ میں یہاں لکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں میں شالیمار پکچرز پونا میں ملازم تھا اور بمبئی میں ترقی پسند ادیبوں کی کانفرنس میں شرکت کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اچانک میری ملاقات منٹو سے ریل گاڑی میں ہو گئی۔ کوئی 10-15 منٹ تک ہم لوگ اکٹھے رہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد منٹو نے یکایک مجھ سے پوچھا، بھائی میں نے پونا میں ایک لڑکی شین صاحب کے پاس بھیجی تھی، ایکٹریس بننے کی خواہش مند تھی، اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ لڑکی تو پے صاحب کے پاس ہے آج کل۔ پھر میں نے پوچھا تم نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا؟ منٹو نے نہایت سنجیدگی سے کہا، لا حول ولا قوت، میں تو صرف طوائفوں کا مطالعہ کرتا ہوں، میں شریف لڑکیوں کے نزدیک نہیں بھٹکتا۔ یہ منٹو کا خاص انداز ہے۔ پھر اس نے رک کر کہا، مجھے تو بیچاری بڑی شریف معلوم ہوتی ہے، مگر پیٹ بری بلا ہے۔ پھر وہ دیر تک چپ رہا اور میں نے محسوس کیا کہ اس انسان کے اندر کتنی جھجک، شرم اور پاکیزگی نفس ہے۔ وہ عورت کو کس قدر صاف ستھرا، پاکیزہ اور عصمت پرور دیکھنا چاہتا ہے، اور جب کوئی زندگی اور تخلیق اور حسن کے منبع کو غلاظت اور آلودگی سے پاک دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے صحت مند نظریے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس کی ادبی دیانت پر ایمان لانا ہی پڑتا ہے، اس کے سر چشمہ اخلاص کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ کم از کم مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ منٹو محض مجھے جھٹلانے کے لیے 2-1 افسانے ابھی میرے دعوے کی تکذیب میں لکھ دے۔ وہ اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے، لیکن یہ رد عمل اس کے جوہر، اس کی اپج اور اس کی فنی استعداد کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے جوہر کا غالب حصہ انسانی حسن، انسانی ہمدردی اور انسانیت کو بہتر بنانے کی آرزو کی غمازی کرتا ہے، اور یہی اس کے ادب کے گہرے نقوش ہیں۔